اور میں آج اپنی ساری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، مجھے جب پہلی دفعہ پتہ چلا جب ہماری گورنمنٹ ہٹائی گئی تو مجھے پتہ چلا کہ مجھے قتل کرنے کی سازش ہوئی ہے۔ میں نے ویڈیو بنا کے باہر بھیج دی۔ 4 لوگ تھے بند کمروں میں جنہوں نے فیصلہ کیا مجھے قتل کرنے کا، اور میں نے بتا دیا اور پبلک جلسے میں بتایا کہ یہ میں نے کر دیا اور اگر مجھے کچھ ہوگا تو یہ ویڈیو ریلیز ہو جائے گی۔ اس کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ گئے۔ اگلا انہوں نے پلان بی بنایا، دینی انتہا پسند کے نام پہ مجھے قتل کیا جائے۔ وہ بھی مجھے پتہ چل گیا۔ میں نے تب جا کے 2 پبلک جلسوں کے اندر بتایا کہ یہ کرنے لگے ہیں۔ پہلے انہوں نے ویڈیو بنائی، پھر میرے اوپر پوری سازش کی، پوری کیمپین بنائی کہ جی اس نے توہین کر دیا مذہب کی۔ وہ پوری سازش چلی اور اس کے بعد میں نے پہلے بتایا اور پھر انہوں نے تقریباً کامیاب ہو گئے تھے۔ تو اللہ کا کرم ہے، بچانے والا، زندگی دینے والا۔ اب یہ تیسرا پلان سی بنا ہے۔ آصف زرداری اس کے پیچھے ہے۔ کرپشن کا پیسہ اس کے پاس بے تحاشا ہے۔ سندھ حکومت سے یہ باقاعدہ سندھ حکومت سے جو پیسہ لوٹتا ہے وہ یا الیکشن کے اوپر لگا دیتا ہے یا سینٹ کے الیکشن میں ایم پیز کو خریدنے پہ لگا دیتا ہے۔ جو بھی الیکشن آزاد کشمیر کا، گلگت بلتستان، بے تحاشا پیسہ پھینکتا ہے کیونکہ چوری کا پیسہ ہے۔ یہ پیسہ اس نے لگایا ہے ایک دہشت گرد تنظیم کو، اس نے پیسہ دیا ہے۔ سہولت کا طرف یہ فیصلہ ہوا ہے اور انہوں نے اگلی واردات کرنی ہے۔ میں آج اپنی قوم کو بتا رہا ہوں اور میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں جو نام میں نے دیے ہیں وہی نام وہ بھی آئیں گے اور آصف زرداری کے علاوہ۔ تو میں اس لیے یہ کر رہا ہوں کہ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے تو نکلنا ہے، جیسے میں ٹھیک ہوں گا میں نے تو اب الیکشن کیمپین پہ نکل جوں گا، نہیں تو ویسے کیمپین پہ نکلوں گا۔ لیکن میں تو بند میں نہیں ہوں گا، لیکن مجھے کچھ ہوا تو ساری قوم کو پتا ہونا چاہیے کہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ کروایا، تاکہ میری قوم ان کو معاف نہ کرے، یہ انجوائے نہ کر سکے اس کے بعد زندگی۔ تو میں اس لیے ان کے نام لکھیں۔ لیکن میں اور اب آخر میں جو چیز کہنا چاہتا ہوں یہ دیکھیں، اس وقت جو سب سے یہ جو فیشزم، جمہوریت کی تباہی، پارلیمنٹ کی تباہی، اداروں کی تباہی، صرف ایک مقصد کے لیے کہ ان کی چوری چھپ جائے، ان چوروں کی، اور کسی طرح عمران خان اور تحریک انصاف کو ہرایا جائے یا عمران خان کو راستے سے ہٹایا جائے۔ تو یہ سب کچھ اس ملک کو تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں ایک ہی وجہ سے۔ خوف یہ ہے کہ کہیں پتہ نہ چل جائے کہ جو اصل سازش کی، جن لوگوں نے یہ جو سب کچھ کیا ہے، وہ اس کو بچانے کے لیے اب یہ ساری ایک غلطی کر کے بجائے وہ غلطی ٹھیک کریں، مزید اور غلطیاں ہوتی جا رہی ہیں۔ میں جو آخر میں اپنی عدلیہ سے اور اپنی عوام سے 2 چیزیں کہنا چاہتا ہوں۔ اپنی عدلیہ سے، ساری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ یہ پاکستان کے ڈیفائننگ مومنٹس ہیں۔ یہ وہ ایک قوم کی تاریخ میں فیصلہ کن وقت آ جاتا ہے جب ہر کوئی بے نقاب ہو جاتا ہے۔ یہ 8-9 مہینے کے اندر بہت لوگ بے نقاب ہوئے ہیں۔ وہ لوگ جو صحافت میں تھے، جو اداروں میں بیٹھے ہوئے تھے، سیاستدان، سب بے نقاب ہو گئے۔ سب سے پہلے تو یہ شکر ہے قوم کو پتہ چل گیا کہ اسحاق ڈار اور شہباز شریف، وہ پنجاب سپیڈ اصل میں کیا تھی وہ اشتہاروں میں تھی، اور اسحاق ڈار کتنا بڑا جینیس وہ سب کو پتہ چل گیا۔ لیکن اس وقت یہ عدلیہ کا بہت بڑا امتحان ہے۔ ہم سب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ یہ ٹائم ہے آپ کو اس ملک کی جمہوریت اور ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کو بچانا۔ جس طرح کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنائی گئی ہے، یہ توہین ہے اس قوم کی، یہ ہماری آئین کی توہین ہے۔ یعنی ایسے لوگوں کو بٹھا دیے لا کے، یہ کیسے نیوٹرل ہو گئے جو آپ کے بدترین دشمنوں کو اوپر لا کے بٹھا دیا، اور پھر الیکشن نہیں ہو رہا ہے۔ آئین بڑا کلیئر ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں، اس پہ کوئی گنجائش نہیں، اور جو نہیں کرواتا آرٹیکل 6، یہ سیدھا سیدھا ہے۔ تو اس سٹیج کے اوپر یہ گورنمنٹ پوری طرح کوشش کر رہی ہے کہ الیکشن نہ ہو۔ ان کو کوئی فکر نہیں ہے جمہوریت اور آئین کی، ان کو صرف پڑی ہوئی ہے کہ ان کی کسی طرح ڈرے ہوئے الیکشن سے، عوام سے ڈرے ہوئے ہیں، اور ان سے بچنے کے لیے ان کو کوئی
فکر نہیں ہے کہ عوام کی مینڈیٹ کیا ہوتا ہے، ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ آئین کیا ہوتا ہے، رول آف لا کیا ہوتا ہے، ان کو کوئی فکر نہیں ہے۔ پیسہ بچا رہے ہیں انہوں نے، اور انہوں نے، میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں، جیسے ہی مشکل وقت آ گیا باہر بھاگ جائیں گے ملک سے، کیونکہ ان کے سٹیکس پاکستان میں نہیں ہیں۔ تو جن کے سٹیکس پاکستان میں ہیں، میں اپنی عدلیہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، دونوں ملک کے آئین کو بھی پروٹیکٹ کریں، ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کریں۔ اگر آپ اس وقت نہیں کریں گے تو یہ ڈسینڈ ہو رہا ہے، تقریباً بنانا ریپبلک کی طرف چلا گیا، جو جس طرح کی 7 مہینے میں نے پاکستان میں حرکتیں دیکھی، بنانا ریپبلک کی طرف تقریباً پہنچ گیا۔ اور دوسرا، میں اپنی عوام کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، آپ کے لیے یہ اب ایک فائنل آزادی کی جنگ ہے، حقیقی آزادی کی۔ اس وقت خوف پھیلایا جا رہا ہے کہ جی فلانے کو پکڑ لیں گے، یہ پکڑ لیں گے، جو بھی کر دیں گے۔ دیکھیں، یہ جو خوف کی غلامی ہے، یہ بدترین غلامی ہے۔ سارے دنیا کے فرعون جو آئے ہیں، وہ خوف کی وجہ سے لوگوں کو غلام بناتے تھے، اور جب بھی خوف کا بت ٹوٹتا تھا لوگ آزاد ہو جاتے تھے۔ لیکن لوگوں کو جدوجہد کرنی پڑتی ہے، گھر بیٹھے بیٹھے آزادی نہیں ملتی، آپ کو سب کو تیار ہونا پڑے گا جدوجہد کرنے کا۔ میں آپ کو اپنی طرف سے بتا دوں کہ جب تک میں زندہ ہوں، میں اس سسٹم کا، کرپٹ سسٹم کا، ان چوروں کا، جو بھی مجھے غلام بنانے کی کوشش کرے گا، میں اپنی ملک کی اور اپنی آزادی کے لیے لڑوں گا، آخری سانس اور آخری گیند تک لڑوں گا۔ لیکن میں اپنی قوم کو آج کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، تاریخ کے اندر یہ کبھی کبھی ایسے وقت آتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو آزاد کر لیں۔ آپ اگر اس کو چپ کر کے بیٹھ گئے، اور جس طرح کا یہ ظلم کا نظام بنتا جا رہا ہے اور مزید ظلم بڑھتے جائیں گے، جس طرح ٹائم گزرے گا، انہوں نے اور زیادہ ظلم کے ذریعے آپ کو غلام بنانا ہے۔ جس طرح آپ اپنی آزادی کے لیے اور اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوتے جائیں گے، اللہ کی مدد آپ کے اوپر آئے گی۔ جہاد ہے ہی انصاف کے لیے جدوجہد کرنا، اس کو جہاد کہتے ہیں، اور یہ اللہ نے ہمارے پہ سب پہ فرض کیا ہے۔ تو میں یہاں آپ سب کو آج اپیل کر رہا ہوں، آپ کے لیے، کہ آپ نے آنے والے دنوں میں جس طرح کہ یہ ہمیں کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کی آواز بند کرنے کی، ہمیں غلام بنانے کی، آپ نے جدوجہد کے لیے تیار رہنا ہے۔ میں انشاءاللہ پھر سے آپ کو بتا دوں کہ میں اس کے لیے پوری طرح تیار ہوں، میں آخری دم تک کھڑا ہوں گا، اور آپ نے اس ملک کے مستقبل کو بچانے کے لیے آپ نے کھڑے ہونا ہے۔ معیشت کا آپ نے دیکھ لیا حالات، آپ نے دیکھ لیے کہ یہ جس طرح کی مہنگائی، 50 سال میں ایسی مہنگائی نہیں آئی جو اب آئی ہے، اور مزید ابھی اور آگے آئے گی۔ اور یہ صرف یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر آپ کو ڈرا دھمکا دیں گے اور میڈیا کے پیسے دے کے چند لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے، تو اس طرح بھیڑ بکریوں کی طرح آپ کو دبا دیں گے، یہ اس کے پر امید لگا کے بیٹھے ہیں۔ انسان کے حقوق ہوتے ہیں، جانوروں کے حقوق نہیں ہوتے۔ انسان اگر اپنے حقوق کے لیے نہیں کھڑا ہوتا تو وہ جنگل کا قانون بن جاتا ہے اور وہ جانوروں کا نظام آ جاتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ میں آپ تیار رہیں۔ آنے والے دنوں میں اگر انہوں نے ہمارے پہ ظلم کیا، ہم سب کھڑے ہوں گے، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ چند ہفتے، زیادہ سے زیادہ 2 ہفتے انشاءاللہ میں کھڑا ہو جاؤں گا، اور میں انشاءاللہ پھر نکلوں گا۔ پاکستان زندہ باد۔